بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل مضارع پڑھتے ہیں جس فعل میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں وہ فعل مضارع ہے۔ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس۔ ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی مثال کاتبہ، اس نے لکھا۔ اب یہ 3 حرفی لفظ ہے کاتبہ، اس میں علامت مضارع یا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ کاتبہ سے ہو جائے گا یکتب، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا۔ ماضی تھا ضربہ، اس نے مارا۔ مضارع میں آ کے ہو جائے گا یضرب، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا۔ اب مضارع معروف مذکر کی گردان دیکھیں پہلے، اور اسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ یضرب، یضربان، یضربون، بالکل آسان ہے۔ یضرب کے آگے آنے لگ گیا تو تثنیہ ہو گیا، یضربان، اور یضرب کے آگے اونا لگ گیا تو جمع ہو گیا یضربون۔ اسی طرح مذکر حاضر تضرب، تضربان، تضربون، اور یضرب، تضرب کے وزن پہ اضرب، نضرب، نضرب۔ اس میں دیکھیں یضرب، تضرب، اضرب، نضرب، یہ 4 جو صیغے ہیں ان چاروں میں علامت مضارع پائی جاتی ہے۔ یا، تا، الف اور نون، یہ چاروں علامت مضارع ہیں۔ یضرب وہ مارتا ہے، تضرب تم مارتے ہو، اضرب میں مارتا ہوں، نضرب ہم دونوں یا ہم سب مارتے ہیں۔ تو یہ گردان آپ نے یاد کرنی ہے، یہ بالکل آسان ہے۔ جب آپ مذکر کی گردان اچھی طرح یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو مؤنث کی گردان یاد کرنا آسان ہو جائے گی۔ یضرب کے طرز پہ اب آپ یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا، اور یرجع، وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا کہ مضارع معروف مذکر کی گردان خود کریں گے۔ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں۔ یذهب، یذهبان، یذهبون، تذهب، تذهبان، تذهبون، اذهب، نذهب۔ اسی طرح یرجع، یرجعان، یرجعون، ترجع، ترجعان، ترجعون، ارجع، نرجع۔ تو اس طرح آپ نے یہ گردان یضرب سے یاد کرنی ہے اور یذهب اور یرجع کے اوپر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب مضارع معروف مؤنث کی گردان۔ تضرب، تضربان، یضربن، تضربین، تضربان، تضربن، اضرب، نضرب، نضرب۔ اسی طرح آپ نے تذهب وہ جاتی ہے یا جائے گی، اور ترجع وہ لوٹتی ہے یا لوٹے گی کہ مضارع معروف مؤنث کی گردان خود کرنی ہے۔ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں۔ تذهب، تذهبان، یذهبن، تذهبین، تذهبان، تذهبن، اذهب، نذهب، نذهب، ترجع، ترجعان، یرجعن، ترجعین، ترجعان، ترجعن، ارجع، نرجع، نرجع۔ اس گردان کی آپ اچھی طرح مشق کر لیں۔ مؤنث کی گردان تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو آپ سمجھ کر اچھی طرح یاد کر لیں۔ اب آپ مذکر اور مؤنث کی اکٹھی گردان دیکھیں یکتب سے۔ یکتب، یکتبان، یکتبون،
تکتبو تکتبان یکتبنا، تکتبو تکتبان تکتبونا، تکتبینا تکتبان تکتبنا، اکتبو نکتبو نکتبو۔ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ مؤنث غائب میں اور مذکر حاضر میں ایک جیسا صیغہ ہے تکتبو۔ تکتبو کا مطلب ہے وہ لکھتی ہے، وہ لکھے گی، اور تکتبو کا مطلب یہ بھی ہے تم لکھتے ہو، تم لکھو گے۔ تو یہ دونوں جو ہیں تھوڑے سے کنفیوزنگ لگتے ہیں، لیکن جملے کے اندر جب یہ لفظ آتا ہے، یہ گردان کا صیغہ آتا ہے، تو وہاں جو مخاطب ہوتا ہے اس کے حساب سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح مذکر کے لیے بھی تکتبان اور مؤنث کے لیے بھی تکتبان، بلکہ 3 جگہ پہ تثنیہ کے اندر تکتبان آیا ہے۔ وہ دونوں لکھتی ہیں، تم دونوں لکھتے ہو، تم دونوں لکھتی ہو۔ یہ بھی قرینے سے پتہ چل جاتا ہے جملے میں کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی، غائب کا صیغہ ہے یا حاضر کا صیغہ ہے۔ اس گردان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگر اکٹھی نہیں یاد ہوتی تو پہلے مذکر کی کر لیں اور مؤنث کی پھر الگ گردان یاد کر لیں۔ یہ 2 گردانیں ہیں، ایک ماضی کی اور دوسری مضارع کی، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب یہ مضارع کی گردان آپ اچھی طرح یاد کر لیں گے تو مضارع کی گردان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ پھر آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اس لیے آپ کو تاکید ہے کہ مضارع کی گردان ضرور یاد کریں۔